السلام علیکم پورا مجمع جواب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال قال رسول اللہ بلند آواز سے. وروى الامام البخاری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور یہ لمبا چوڑا مجمع، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہ ملت فاؤنڈیشن کے تحت اور ان کی دعوت پر یہاں آنا ہوا ہے، اللہ آنے کو قبول فرمائے. بہت لمبے زمانے کے بعد پونے آنا ہوا، بہت لمبے زمانے کے بعد. کتنے زمانے کے بعد؟ 10 سال تک آپ کیا کر رہے تھے؟ 10 سال کے بعد میں یہاں پونا آیا ہوں. 5 سال میں تو کرسی بھی بدل جاتی ہے. میرے کو کرسی نہیں ملی، اور میں جب ایئرپورٹ پر اترا، سورت سے ڈائریکٹ فلائٹ پکڑتا ہوا جب میں پونا آیا، ایئرپورٹ پر تھا تو ہمارے حاجی زاہد بھائی تھے. اس وقت میں نے ان کو ایک الگ انداز میں دیکھا، ابھی الگ انداز میں دیکھا. ایسا لگتا ہے یہ تھوڑی دیر میں دلہا بنتا رہتا ہے. اللہ ہمارے زاہد بھائی کو قبول فرمائے، حاجی نوید صاحب کو قبول فرمائے، قاری الطاف کی محنتوں کو قبول فرمائے، مولانا خباب کی محنتوں کو قبول فرمائے. خیر، میں اپنی بات شروع کروں. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، ابھی جو ہے اناؤنس کر رہے تھے، جو کیا نام، حافظ عبدالحمید، ماشاء اللہ. ان کے اشعار اور ان کی اردو کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، تو وہ کہاں ہے وہ اپنی بیوی سے بھی ایسے بات کرتے ایسے. رات کا اکثر حصہ تو اسی میں بک جاتا ہوگا. ایسے اشعار اور ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت، پورے گجرات گھوم جاؤں تو ایسی فصاحت نہ ملے. خیر، ہم لوگ یہاں جمع ہیں. اگر ایک بہت پکا ارادہ کرے، 2 کام کا ارادہ کرے اور 2 انعام لینے کا ارادہ کرے، 2 کام کا ارادہ کرے اور 2 انعام، کس سے؟ اللہ. کام کیا کرنا ہے معلوم؟ ایک سننا. بولو، پہلا کام سننا. آواز نہیں آ رہی ہے. پہلا کام سننا، دوسرا کام عمل کرنا. آج یہ 2 کام کا ارادہ کر لو. بہت دور سے آیا ہوں، بہت دیر سے آیا ہوں، 10 سال کے بعد آیا ہوں. اب اگر پھر 10 سال کے بعد بلائیں گے تو معلوم نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا. اس لیے آج ارادہ کر لو کہ 2 کام کریں گے. ایک نمبر 2 عمل کریں گے. اور پھر ہم اللہ کو پوچھیں گے، اللہ آپ کیا دیں گے؟ ہم تو کریں گے، اللہ سنیں گے. بولو انشاءاللہ. عمل کریں گے. بولو انشاءاللہ. اچھا لگے نہ لگے، سنیں گے، عمل کریں گے. اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ وعدہ کرتے، میرے بندے اگر تمہارا ارادہ پکا ہے سننے کا اور عمل کرنے کا، اللہ کہتے میرا بھی وعدہ ہے، تو چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. نمبر 2، بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا. بولو سبحان. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک میں لکھا ہوا، پارہ نمبر 23. بولو پارہ نمبر 23. یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی قرآن پاک میں جا کے دیکھیں. پارہ نمبر 23. اللہ نے فرمایا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک
الذین ہداہم اللہ. سبحان اللہ. جب بھی قرآن پڑھا جائے کیا کہو گے؟ میرے کو تو خوشی ہے اس بات کی کہ وہ کون مولانا عبد الحمید، انہوں نے نعت پاک پڑھی نا تو میں نے دیکھا کسی نے 500 روپیہ دیا. کس نے دیا؟ آپ نے دیا. نگر سیوک ہے. تو میرے کو خوشی ہوئی. انہوں نے میرے خیال سے میرے سامنے 4 منٹ اور پہلے 4 منٹ 8 منٹ کا 500 میں 1.5 گھنٹہ. نگر سیوک ایسا نہیں کرنا. ابھی آ رہا ہوں، آپ پر بھی آ رہا ہوں. پہلے 2 کام تو پکے کرے. ایک سنیں گے اور نمبر 2 اب سنتے جانا. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جتنے بندے اور بندیاں سنیں گے بولو انشاءاللہ. نمبر 2 عمل کریں گے بولو انشاءاللہ. اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو سنیں گے قرآن اور حدیث اور عمل کریں گے اللہ فرماتے ہدایت دوں گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 انعام دیں گے. نمبر 1 چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے. نمبر 2 چاہے گا یا نہ چاہے گا بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ ہوگا. تو میرے پیارو آج جتنا مجمع بیٹھا ہے سب ارادہ کرے بولو سنیں گے اور کریں گے نا. اللہ کلمہ دے گا اور اللہ ہم کو جنت. کیا جنت چاہیے کس کو؟ نہیں موڑ میں نہیں ہے. ہمارے گجرات میں اللہ کی قسم میں ہر جمعہ کو پوچھتا ہوں جنت تو پورا مجموعہ قاری صاحب جنت. یہاں میں نے دیکھا مطلب ملی تو ملی نہ ملی تو نہ ملی ایسا معاملہ ہے. کس کس کو چاہیے جنت؟ سب کو چاہیے جنت. اتنی بات بتا دو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. میری انگلیاں دیکھنا اور بولنا اللہ نے کتنی جنتیں بنائی. ساتھ میں بولو ساتھ میں بولو ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی. اور آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی جنت بنائی اللہ کے لیے جنت بنانا بہت بولو نا اللہ کے لیے جنت بنانا بہت آسان. اللہ کیسے جنت بناتے معلوم؟ کن فیکون. کن یعنی ہو جا فیکون بولو جنت. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری طاقت اور میری قدرت کا معاملہ ایسا ہے میں صرف ارادہ کر لیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کن ہو جا فیکون. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی کن فیکون. پہلی جنت تیار ہو گئی. جیسے جنت تیار ہو گئی اللہ نے کہا آؤ فرشتہ آؤ آؤ سب فرشتہ آؤ. فرشتے کتنے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ میرے کو بھی نہیں معلوم. یہی جواب ہے بے شمار. کتنے فرشتے؟ کوئی گن؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انگنت فرشتوں کو بنایا کوئی گن نہیں سکتا کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا. اللہ نے فرمایا میں نے پہلی جنت بنائی ہے ذرا دیکھو نا کیسی ہے. سارے فرشتوں نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بہت پیاری جنت ہے. اللہ نے فرمایا یہ پہلی ہے. اللہ نے فرمایا یہ دوسری اس سے اچھی بناؤں گا. بولو دوسری. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کون سی جنت تیار ہے
آہا دوسری جنت اس سے اچھی تیار ہو گئی. اب فرشتوں نے دیکھا تو اللہ واہ سبحان اللہ 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 اکبر کبیرہ کتنی پیاری جنت ہے. اللہ نے فرمایا تیسری اس سے اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا کون فیکون. کتنی جنتیں ہو گئی؟ تین ہو گئی. تیسری دیکھا تو فرشتوں نے کہا اللہ اس سے اچھی بھی جنت ہو سکتی ہے، اتنی پیاری جنت بنی ہے. اللہ نے فرمایا چوتھی اس سے اچھی بناؤں گا. پھر آواز دے دو کون. پھر پانچویں اس سے اچھی کون. پھر چھٹی اس سے اچھی کون. پھر ساتویں اس سے اچھی کون. کتنی ہو گئی؟ 7. بنانی کتنی ہے؟ 8. اب آخری جنت بنانی. اللہ نے فرمایا سب سے ٹاپ والی جنت بنانا ہے. فرشتوں بتاؤ میں کیسے بناؤں گا. اے فرشتوں بتاؤ میں کیسے بناؤں گا. سارے فرشتوں نے کہا بہت آسان. آپ کہیں گے کون. پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں ایسے ہی بنی ہے. آپ کہو گے کون تو یا 8ویں بھی بنے گی. اللہ نے فرمایا نہ 8ویں جنت کن سے نہیں بناؤں گا. 8ویں جنت میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ کے ہاتھ کیسے اللہ کو معلوم. کما یلی کو بھی جلالی و شانی. لیکن اللہ نے فرمایا میں 8ویں جنت کیسے بناؤں گا. اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تھوڑی آواز بڑھا دے تھوڑی آواز بڑھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں 8ویں جنت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اب میرے پیاروں پونے والوں ساتھ میں بولو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی معلوم ہے آپ کو؟ 8 کے نام معلوم ہے؟ مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے. ایسا باولا تو پہلی مرتبہ دیکھا. بھائی جانا کا ہے اور جنتیں ہے کتنی اور وہاں کا ایڈریس نام. چل آج گن لو. انگلی پر گننا شروع کرو میں گنواتا ہوں آپ لوگ گنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی بولو نام جنت رکھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بنائی جنت النعیم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بنائی جنت عدن. سب ساتھ میں بولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی. یہ 7 جنتیں اللہ بناتے کون فیکون. مگر 8ویں جنت کا معاملہ آیا. اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری بڑائی کی قسم میری بزرگی کی قسم یہ کن فیکون سے نہ بنے گی. میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے 8ویں جنت بنائی. نام رکھا جنت الفردوس. کتنی ہو گئی؟ ہو گئی نا 8 جنتیں ہو گئی نا. پہلی جنت بنائی پھر جنت النعیم بنائی پھر جنت عدن بنائی پھر جنت خلد بنائی پھر جنت سلام بنائی پھر جنت مقامہ بنائی پھر جنت ماوا بنائی اور 8ویں جنت اپنے ہاتھوں سے جنت. پونے والوں جنت میں جانا نا بھائی. یا تو یہ مائک یا میں کوئی 2 میں سے ایک رہے. یہ میری طرح اس کو ڈائبٹیز ہے. جی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے پیارو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 7 میں بولو آواز سے بولو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. دیکھو پونا والوں اپنے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن ذرا سوچ کے بتانا. اللہ نے 8 جنتیں بنائی. 8 جنتوں کے نام میں نے بار بار آپ کے سامنے لیے. اب آپ لوگ خلاصے سے بتاؤ ٹائم لے کر بتاؤ کون سی جنت میں جانا. 8ویں میں کیا ہوا بھائی کون سی جنت میں جانا؟ 8ویں میں. پہلی دوسری میں کیوں اچھی نہیں تو پھر کائے کو نہیں جانا؟ نہیں سیدھے بولو نا. میں 10 سال کے بعد آیا ہوں ایسا مت کرو میرے ساتھ. کون سی جنت میں جانا ہے؟ 8ویں میں جانا ہے.
پہلی دوسری میں نہیں جانا. ایک جگہ میں پوچھ رہا تھا بھائی کون سی جنت میں جانا, کون سی جنت میں جانا, تو مجھے کیا کہا معلوم, ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ کو کس میں جانا ہے؟ میں نے کہا 8ویں میں. تو کہا جس میں آپ کو جانا اس میں ہم کو جانا ہے, اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بار بار, 8ویں میں جانا نا. 8ویں جنت, ہاں بولو سبحان اللہ سبحان. تو معلوم ہے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی والی جنت کیسی؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی والی جنت کیسی؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک جنتی گھوڑے پر بیٹھے اور اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے, دوڑاتا رہے, دوڑاتا رہے, دوڑاتا رہے, 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے گا, ابھی جنت کا ایک درخت بھی ختم نہیں ہوا ہوگا. جب پہلی جنت کا یہ عالم ہے تو 8ویں جنت, بولو نا سبحان اللہ. جنت میں آرام ہی ہے, جنت میں جو مانگیں گے ملے گا نا ہم کو, ہاں بولو نا ملے گا نا. جنت میں جب ہم مانگیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو پوچھیں گے مانگتا کیوں ہے, مانگتا کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ جنت تو نے دی ہے تو مانگے گا تو کیا کرے؟ اللہ کہے گا یہ جنت ہے, مانگے گا تو بھی عطا کروں گا, سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا. اونلی تھنکنگ, اونلی تھنکنگ, صرف سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا. اللہ نے 24ویں پارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا جنت میں آجا, جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا, جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا, اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے, میزبان معلوم ہے ابھی ہم یہاں پر اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا, میں ایک مرتبہ اڑیسہ گیا. کہاں گیا؟ اڑیسہ گیا. تو نگر سیوک میں جب وہاں اڑیسہ پہنچا اتنا لمبا مجمع بیٹھا تھا اور سب زمین پر بیٹھے تھے. یہاں تو ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں سب جمع ہے, وہاں معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک بیٹھے تھے. تو سب لوگ زمین پر بیٹھے تھے, ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا. بولو ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا جو بالکل میرے قریب کرسی پر بیٹھا تھا. کبھی وہ کھڑا ہو جاوے, کبھی بیٹھ جاوے, کبھی پھر یہاں رائٹ میں ہو جاوے, کبھی لیفٹ میں ہو جاوے, کبھی فرنٹ میں ہوئے, کبھی بیک میں ہوئے, کبھی کھڑا کبھی بیٹھا. معلوم ہے میں نے پورے بیان میں اس کی طرف دیکھنا ہی بند کر دیا کیونکہ ہمارا کنسنٹریشن بالکل خراب ہو جاوے. جب بھی میں دیکھوں کبھی کھڑا ہے کبھی بیٹھا ہے. اب اتنا بڑا مجمع, اتنے بڑے مجمع سے ایک آدمی کیسے ملاقات کرے گا؟ میں نے کہا بھائی میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا. میں نے 2.5 گھنٹے کا بیان کیا, آج نہیں کروں گا, فکر مت کرنا. تو میں نے 2.5 گھنٹے کا بیان کیا, میں نے کہا کسی سے ملاقات نہیں کروں گا. لیکن میں نے کہا یہ جو اللہ کا بندہ کرسی پر بیٹھا ہے نا وہ میری ملاقات ضرور کرے. تو اتنا خوش ہوا, کہا کہ آپ کی ملاقات میرے کو کرنا ہے. میں نے کہا کرنا ہے لیکن خوشی والی نہیں, غمی والی ملاقات. جب وہ میرے پاس آیا میں نے کہا تو اتنا ڈسٹرب کرتا ہے کوئی بھی بیان کرنے والا, اب اتنا ڈسٹرب کرنے کا. تو میں کو کہتا ہے مولانا پیشاب بہت شور کر کبھی کھڑا ہو کبھی بیٹھو کبھی. میں نے کہا اللہ کا بندہ لگا تھا تو کر کے آتا. ہاں کر کے آتا تو کرسی نگر سے وہ کرسی. میرے کو بڑا عجب لگا. میں نے کہا بھائی بات تو صحیح ہے کہ اگر گیا ہوتا تو واپس ریٹرن تو اتنے مجمع میں آتا نہیں. تو پھر میں جب قرآن پاک پڑھ رہا تھا, حدیث پاک پڑھ رہا تھا, معلوم ہے جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا, کسی کو پاخانہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو, جنت میں نو ٹوائلٹ نو باتھ روم, کسی کو پیشاب نہیں, کسی کو پاخانہ نہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صحیح میں جنت میں پیشاب نہیں آئے گا, پاخانہ نہیں آئے گا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا, اور پیئیں گے بھی تو جائے گا کہاں؟ قربان جاؤ ہمارے آقا, بولو محمد رسول اللہ. کیا پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا ارے جنت میں خوب کھائیں گے, بولو خوب پیئیں گے, اور ایک ڈکار لے گا, آہ کر کے ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے ڈکار لے گا مشک کی خوشبو آئے گی, بولو سبحان اللہ. اور ڈکار لے گا آواز بہت پیاری ہوگی, بولو سبحان اللہ. اور ڈکار لے گا مشک کی خوشبو ہوگی, آواز پیاری ہوگی,
اور آٹومیٹک پورا کھانا ہضم ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون جشاک جشاء المسک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کسی کو پیشاب کا تقاضا ہوگا نہ کسی کو پاخانے کا تقاضا ہوگا. ایک ڈکار لے گا مشک کی طرح ڈکار ہوگی, کھانا بھی ہضم ہو جائے گا, پینا بھی ہضم ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. جنت میں آرام ہی بولو نا, جنت میں آرام ہی. اور کون سی جنت میں اپنے کو جانے کا ہے؟ وہ 8ویں نا. ہاں 8ویں. معلوم ہے ہمارے نبی معراج پر گئے تھے. میں آپ کا نکاح قبول کروانے نہیں آیا, آپ کو ان کی طرح 2 مرتبہ دلہا بنانے بھی نہیں آیا. سیدھا سیدھا پٹافٹ جواب دو اور سبحان اللہ بولتے جاؤ. ہاں جنت میں جانا نا. کون سی جنت میں جانا؟ ہمارے نبی معراج پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ جلدی جلدی بولو, گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ہمارے نبی پہلے آسمان پر گئے. سب سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی پہلے آسمان پر گئے, حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے, بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر گئے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6 آسمان پر گئے, کلیم اللہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری 7ویں آسمان پر گئے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے, 8 جنتوں کو بھی پار کر لو. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا, سدرہ کو پار کیا. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پار کرتے کرتے اللہ کے عرش پر پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کا عرش آمنے سامنے. ارے بولو آمنے سامنے. کیا منظر ہوگا. ایک طرف نظر کرو تو اللہ نظر آئے, دوسری طرف نظر کرو تو مصطفیٰ نظر آئے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر؟ اب سننا, بہت لمبی داستان ہے, مجھے بہت شوق میں جانا ہے. جب ہمارے نبی عرش پر گئے نا تو اللہ کو پوچھا, اللہ 8 جنتیں دیکھ کر آیا ہوں. اللہ کتنی جنتیں دیکھ کر آیا ہوں؟ اس میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ وہ 8ویں جنت, کیا نام؟ اللہ وہ جنت الفردوس. اللہ عجب بنائی, اللہ عجب بنائی. اللہ نے کہا کیسے بنائی, ذرا تم بھی تو بتاؤ. دیکھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو نے ایسی جنت الفردوس سے بنائی ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, کسی کانوں نے سنا نہیں ہے, اور کسی دل نے سوچا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے جنت الفردوس. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے پوچھا اللہ وہ جنت کس کو دیں گے آپ؟ وہ 8ویں والی جنت الفردوس آپ کس کو دیں گے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے آخری نبی آپ کی امت کو عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اے میرے آخری نبی وہ جنت آپ کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اللہ پھر بتا دیا ایک مرتبہ اللہ یہ بڑی والی جنت الفردوس کس کو دیں گے؟ اللہ نے فرمایا معراج پر آئے ہو نا
مکہ جاؤ، لکھ کر دوں گا یہ جنت دوں گا تو آپ کی امت کو عطا کروں گا۔ ارے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو نعرہ تکبیر۔ جنت الفردوس کس کی؟ آمچی۔ میں بھی مراٹھی پڑھا ہوں، کیونکہ میں بمبئی میں جب پڑھتا تھا سینٹ لارنس ہائی اسکول میں، تو وہاں ایک پیریڈ ہمارا مراٹھی کا تھا، تو ملگا ملگی سب میں پڑھا ہوں، پاؤس آلہ میں بھی پڑھا ہوں۔ اس لیے میں ابھی سے چوکنا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میں جب سب لوگ چلتے ہیں نا، تو یہ لوگ کبھی کبھی کچھ میرے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو مراٹھی میں بات کرتے، کہتے مولانا تو کیا سمجھتے ہیں۔ بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ اللہ نے، ارے بولو ڈاکیومنٹ تیار، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے بندیاں، اچھے عمل کرنے والے، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ گھٹے گا، نہ گھٹایا جائے گا، وما هم منها بمخرجین، نہ نکلے گا نہ نکالا جائے گا۔ ارے پونے والے ساتھ میں بولو ہم جنت الفردوس میں ایک بار جاوے، اب جو پونے جمع ہوئے پھر بھی جنت الفردوس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ہم جائیں گے تو وہاں سے نکلیں گے، وہاں سے ہٹیں گے نہ، ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں، نہ نکلیں گے نہ ہم چھوڑیں گے وہ جنت الفردوس۔ ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو آمچی، کتنوں کی زمین دبا دیا، کتنوں کے قرضے کھا کے بیٹھے ہیں، ہاں کتنے رشتہ داروں کو وراثت نہیں دی، کتنوں کی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا، تب ہم کو احساس نہیں ہوا وہ تو اپنی جنت ہے۔ خیر جنت میں جانا میں بات اب نمٹا دوں بھائی، جنت میں جانا سب کو جانا ہے، ایک آواز سے بولو بھائی جانا ہے جنت میں۔ یہاں خالی مرد حضرات بیٹھے ہیں نا، عورتوں کو جمع نہیں کیا نا؟ ہاں کیونکہ ابھی میں آپ کے اوپر بات کروں گا تو ٹینشن نہیں آ رہے بھائی، سب کو جنت میں جانا۔ ابھی بیان شروع نہیں کیا، ابھی تو میں جنت میں لے کے جا رہا ہوں، جانا سب کو جنت میں جانا۔ جنت میں ایک نعمت بہت بڑی ملے گی، معلوم کیا ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیں گے، سب دیں گے، سب دیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کچھ باقی ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کچھ بھی نہیں باقی ہے، اللہ بہت آرام بہت سکون ہے۔ اللہ کہیں گے ایک نعمت باقی، ہم کہیں گے اللہ کیا باقی ہے؟ اللہ کہیں گے اب میرا دیدار ہوگا، تم سامنے ہوں گے میں یہاں رہوں گا، تم مجھے دیکھتے جاؤ گے میں تمہیں دیکھوں گا، تم مسکراتے جاؤ گے میں مسکراتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب میرا دیدار ہوگا۔ اے میرے پونے والوں، جب ہم دیدار کریں گے نا اللہ کا آمنے، جیسا آپ میرے کو دیکھ رہے ہو اور میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ آپ کو دیکھ رہے ہو۔ ابھی بھی مطلب دیکھنے میں تھوڑا پرابلم آتا ہے، وہاں تو ایسے کھل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے اور ہم مسکرائیں گے، اللہ مسکرائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اتنا اچھا لگے گا، اتنا اچھا لگے گا، اتنا اچھا لگے گا، اتنا اچھا لگے گا۔ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ ہم نے آپ کا دیدار کیا، اللہ ہم نے آپ کا دیدار کیا، اللہ اللہ اللہ۔ ہم پونا میں فجر بھی پڑھتے تھے، ہم ظہر پڑھتے تھے، عصر پڑھتے تھے، مغرب پڑھتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے جمعہ پڑھی، ہم نے بہت رکوع کیے، بہت سجدے کیے، لیکن اللہ اس وقت تجھے دیکھا نہیں تھا، اس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے، تو اتنا تجلی والا ہے، تو اتنی روشنی والا ہے، تو اتنی رونق والا ہے۔ اللہ آج تو آمنے سامنے دیکھا، اللہ آج تیری تجلی اور تیری رونق اور تیری روشنی سب ہم نے دیکھا۔ اللہ ایک بار پرمیشن دے پھر سجدہ کر لے، بولو سبحان اللہ۔ کیا کر لے؟ اللہ ایک بار تجھے سجدہ کر لے، کیونکہ اللہ آج تجھے آمنے سامنے دیکھا ہے، اللہ سجدہ کر لے۔ اللہ کہیں گے نہیں، اس وقت ٹائٹل الگ تھا، اس وقت تم بندے تھے میں آقا تھا، اس وقت تم بندے تھے میں اللہ تھا، آج بھی میں اللہ ہوں،
لیکن آج ٹائٹل بدل گیا, تم مہمان بن گئے ہو, میں میزبان بن گیا, اور مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا ہے, مہمانوں سے کام. ابھی دوپہر میں ابھی فہیم بھائی کے گھر پہ تھا, اگر فہیم بھائی ایسا بولتے تو قاری صاحب ذرا پانی کا گلاس بھر کے لاؤ تو, یا میرے کو بولتے کھانا کھا لیا, میں نے کہا ماشاءاللہ برتن دھو لو. مہمانوں سے کام لیا نہیں. آج کے زمانے میں مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا, تو اللہ کہیں گے جب دنیا میں مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا, آج میں میزبان ہوں, تم سے کام نہیں لیا جائے گا, تمہارے پاس سجدہ کروایا, تو پھر ہم کہیں گے اللہ تو پھر اب کرے کیا. اللہ کہے گا جاؤ جنت میں جاؤ, کھاؤ پیو, حوروں کے ساتھ رہو, اور صبح ہوگی شام ہوگی میرا دیدار اب تمہاری جنت میں ہوتا رہے گا, تم کو باہر نہیں آنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, کلو پڑھو, کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آرام سے کھاؤ, آرام سے پیو, آرام سے رہو, ابھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تم مہمان اور میں تمہارا مہمان ہوں. صبح ہوگی شام ہوگی تم آنکھ کھولتے جاؤ گے, چاہتے جاؤ گے, میرا دیدار ہوتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو جانا نا جنت میں. اب اتنا بہت تو بتایا, ابھی تو اور بہت کچھ باقی ہے, وہ بعد میں کبھی ہمارے جناب زاہد بھائی بلائیں گے تب آگے جنت پہ بات کریں گے. ابھی تو خالی ایک سوال پوچھو, جنت میں حور ہے کہ نہیں؟ کیسا کیسا ہنستا ہے, کتنے پیار سے ہنستا ہے. چاہیے حور چاہیے, کوئی بولنے کو تیار نہیں. قاری الطاف آتی ہے, آپ کو چاہیے؟ بہت زور سے نہیں بولنے کا, آج کل وہ موبائل میں ریکارڈ ہوتا ہے نا, پھر وہ سنتی ہے, بہت گھر میں دھمال کرتی ہے. پھر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. میرے کو کسی نے پوچھا تھا مولانا تو بیوی سے ڈرتا؟ میں نے کہا نالائق, قاری احمد علی کو پوچھ رہا ہے, جو لاکھوں میں بیان کرتا اس کو پوچھتا بیوی سے ڈرتا. تو بیچارہ اللہ معاف کرنا گیا, جب بیان ہو گیا پھر آیا, قاری صاحب بولو نا بیوی سے ڈرتا. میں نے کہا نالائق, آئندہ پوچھنا نہیں, کوا ہر جگہ کالا ہوتا ہے, بھلے نگر سیوک ہو گئے. اور باہر کی دنیا میں نگر سیوک, باہر کی دنیا میں ہمارے یہ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار, گھر کی دنیا میں یہ قاری الطاف صاحب, میں سب کو ہنسا رہا ہوں نا, اتنا ان لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ قاری احمد علی بہت ہنسا رہا ہے. ان کو معلوم نہیں توا گرم کر رہا ہوں, ابھی روٹی پکانے آؤں گا. حور چاہیے, حور. نوید بھائی آتی ہے حور؟ انٹرسٹیڈ ان حور؟ معلوم ہے ہم جب جنت میں جائیں گے, بولو انشاءاللہ, سننا, ہم جب جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے پردہ ہٹاؤ, پردہ اٹھاؤ, اس کو حور بتاؤ. پردہ اٹھا اور حور نظر آئی تو اللہ ہم کو پوچھیں گے چاہیے؟ اب میرے جیسا ہوگا بولے گا اللہ اسی لیے تو آیا ہوں. اللہ حور چاہیے نا, چاہیے. اور یوں حور کو دیکھے گا, دیکھا, اور میں دیکھا پونا میں جتنے جوان لوگ نہیں ہنستے اس سے زیادہ بوڑھے لوگ ہنستے. جب سے حور کی بات آئی ان کے چہرے بالکل کھل کھل گئے. وہ جنت میں گیا, جائے دیکھو دیکھو میری طرف دیکھو, جنت میں گیا, یہ حور کو دیکھا دیکھا دیکھا, اللہ تعالیٰ کہیں گے او میرا بھائی, او میرا بھائی, اوکے اوکے اللہ اللہ. تو اس وقت, ہاں قرطبی کی حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں, حضرت عائشہ کی روایت ہے, اس وقت بہت لمبی روایت ہے, بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ, بلاؤ تیری بیوی کو, کیا بولیں گے؟ ارے آپ لوگ کیا بولیں گے, میرے کو کہا سب ذمہ داری دیتے ہو, کیا بولیں گے, کیا بولے گا ہمارا اوکے اللہ. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تیری بیوی کو جنت میں نہیں بھیجنا, اللہ میری بیوی کو جنت میں بھیجنا ہے, مگر میں مشرق میں تو وہ مغرب میں, باقی ابھی تو یہ ایک بار دیکھ لینا تیری بیوی, ایک بار دیکھ لے تیری بیوی کو, تیرا دل خوش ہو جائے گا. ایک بار دیکھ لے, ایسے کوئی انٹرسٹ تو نہیں ہے, لیکن آپ اللہ ہے, اب کہتے تو بتا دو, لیکن پھر وہ کہیں اور میں کہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہ پردہ اٹھاؤ، اس کی بیوی بتاؤ. اب جیسے اس کی بیوی سامنے آئے گی، ادھر حور ادھر بیوی، حور خوبصورت ہے، ایک روایت میں آتا ہے 700 گنا زیادہ خوبصورت اس کی بیوی ہو. حور کو دیکھے گا، پھر جیسے پردہ اٹھا اپنی بیوی کو دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا اللہ کہیں گے یہ چاہیے. اللہ پوچھنے کی بات ہے، پونا میں 50 سال اس کے ساتھ نکالے اور نکالے گا، پوری زندگی نکالے گا. بڑے لالچی ہیں ہم لوگ، بڑے. لیکن اتنا معلوم ہو گیا جنت میں آرام ہی. اور میں نے آپ کو حدیث بہت شارٹ میں بتائی ہے، میں سب چیزیں تھوڑی تھوڑی بتا رہا ہوں تاکہ آئندہ پھر پونا میرے کو بلاؤ گے نا انشاءاللہ. جنت میں آرام ہی. یہ میرے رشتہ دار بیٹھے، شاید حیدر بھائی آپ بیٹھے نا. ہاں دیکھو یہ میرے رشتہ دار بیٹھے، کیسا بیچارہ گمسم چپ چاپ بیٹھا ہے، اور میں پہچان میں بھی نہیں آتا. وہ تو حور کی بات ہے اور ہنسا تو میرے کو سمجھ میں آیا. بھائی سب کو جنت میں جانا نا؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو میرے جنت والے بندے بندیا، تم کامیاب ہو گئے، تمہیں باغات ملیں گے سبحان اللہ، تمہیں پھل ملیں گے سبحان اللہ، تمہیں پھول ملیں گے سبحان اللہ، شراب کا جام سے ٹکرائے گا سبحان اللہ، حوریں ملے گی بولو سبحان اللہ. جنت میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، کوئی کسی کو تانا نہیں دے گا. اللہ فرماتے جزاء من ربک عطاء حسابا. اللہ کہتے تمہیں دنیا میں مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، ہم نے بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دیا. جنت میں جانے والے دونوں ہاتھ اوپر کرے سب ماشاءاللہ. جائیں گے جنت میں بولو انشاءاللہ. سب جائیں گے بولو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر علماء کے بیچ میں وعدہ کرتا ہوں 3 کام کر لو. میں جلدی 3 کام. کتنی دیر تک میرے کو بات کرنا ہے؟ 9:30 تک. آپ کی بیوی نے کب تک کا ٹائم دیا؟ 9:30 کے بعد موبائل بجنا شروع ہو جائے گا. چلو 9:30 تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے. اب آپ سب لوگ ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو 3 کام کرنا ہے. کتنے کام؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے کام؟ 3 کام. قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم، جیسے آج یہاں جمع ہے کل ہم جنت الفردوس میں جمع ہیں. لیکن ارادہ کر لو. کتنے کام کرنے کا ارادہ کر لو؟ 3 کام کرنے کا ارادہ کر لو، جس میں سب سے پہلا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی میں نے بولو نا، یہ حالات حاضرہ پر بات کرنا ہے نا، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. معلوم ہے اللہ کا فیصلہ، معلوم ہے بہت سے پونے والوں کو نہیں معلوم ہوگا. اللہ کا فیصلہ ہے میرے نبی فرماتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، کہتے جائیں گے، وہ پورا ہوگا ہی ہوگا. کیونکہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. 23 سال میں زبان ہمارے نبی کی تھی، کلام. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی بولتے جاؤ، کہتے جاؤ، سناتے جاؤ اور تکلم کرتے جاؤ. زبان تمہاری ہے، کلام تو اللہ کا ہے. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کلام کرتے جاؤ، بولتے جاؤ، کہتے جاؤ. زبان تمہاری ہوگی، کلام. ابھی ہمارے پورے انڈیا میں بارش کا معاملہ ہے نا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی پاک بولو محمد رسول اللہ، سننے جیسی بات ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے.
बोलो हमारे नबी शासन क्या करे, जुमा का, हाँ, जुमा का, जल्दी जल्दी साथ में बोलते जाए, जुमा का। और हमारे नबी शासन का खुतबा, भाई आपको यहाँ जैसे मालूम हुआ कि कोई बाहर का मौलाना बयान करने आया तो पूरा मजमा आ गया, अगर आपको मालूम हो हरमैन शरीफैन के इमाम आ रहे हैं तो यहाँ पाँव रखने की जगह न मिले, तो मेरे दोस्तों जब आज के हरम के इमाम के आने पर इतना इस्तेकबाल हो सकता है तो सोचो हमारे नबी का खुतबा कैसा होगा। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमा का दिन है, सारा मजमा बैठा है और हमारे नबी खुतबा दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबा जारी है। अचानक एक आदमी मस्जिद में आए, अचानक एक आदमी मस्जिद में आए और कितना कपड़ा पहना है मालूम, यहाँ नाप से उनका कपड़ा शुरू होता है और यहाँ पिंडली पर आकर कपड़ा खत्म हो जाता, मतलब एक चादर को लपेट कर वो आदमी आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो, अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो। अब कोई इमाम जुमा का खुतबा देता हो और रोकना उसको आसान, आज अगर पुणे में कोई खुतबा देता हो इमाम साहब, कारी अल्ताफ ही देते हुए और कोई रोके तो मस्जिद में धमाल होए कि नहीं होए, और धमाल ज्यादा वो करेगा जो फजर नहीं पढ़ता होगा, ज्यादा धमाल, वो ज्यादा उछलेगा। हाँ, होता है। अब यहाँ हमारे आका शासन खुतबा दे रहे, सारे सहाबा गर्दन झुकाकर बैठे और वो इतना सा कपड़ा पहन कर आए, आकर कहते अल्लाह के रसूल खुतबा रोके, कुर्बान जाओ हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी इमामुल अंबिया, आपने खुतबा रोका और रोकने के बाद क्या हुआ, तो कहा मैं अकेला आया हूँ मगर अकेला नहीं है, मैं अकेला आया हूं मगर अकेला। तो हमारे नबी ने फरमाया समझ में नहीं आता, तुम वहीदन अकेले आए हो और अकेले नहीं हो। कहा मैं आया नहीं हूं, मुझे बहुत सारे गांव वालों ने मिलकर, करिया करिया, देहात देहात, बस्ती बस्ती वालों ने मुझे नुमाइंदा एम्बेसडर बनाकर भेजा है, और इसलिए भेजा है कि अगर 24 घंटे में हमारे यहाँ पानी नहीं आया हमारे जानवर मर गए। ये कहकर वो रोने लगे, हमारे जानवर मर गए, हमारी सवारी के जानवर भी मर गए, अगर 24 घंटे में पानी नहीं आया तो हमारी औरतें मर जाएगी, सब बेवा हो जाएगी, यतीम हो जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, अल्लाह के हुक्म से आप कुछ कीजिए और पानी का कुछ इंतजाम कीजिए। मेरे पूना वालों, हमारे नबी ने खुतबा रोक दिया था ना, उसी वक्त हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह, और दोनों हाथ उठाकर हमारे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अस्किना गैसन मुगीसा हनीअम मरिया अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह पानी बरसा दे, मूसलाधार पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे, नफा देने वाला पानी बरसा दे। अल्लाह पूरी जमीन को सैराब कर दे, खेतों को भी सैराब कर दे, जानवरों को भी सैराब कर दे, चरिंदे दरिंदे परिंदे सबको सैराब कर दे। हमारे नबी ने दुआ मांगी, सहाबा कहते अल्लाह की कसम, हमारे नबी ने हाथ उठाए, चलो माना 1 मिनट, दुआ मांगी 2 मिनट, कितना हुआ 3 मिनट। साहबा कहते अल्लाह की कसम इतनी देर में तो बादल जमा भी हो गए, गरजने भी लगे, बिजली कड़कने भी लगी और पूरे मदीने में पानी शुरू हो गया। बोलो पूरे मदीने में पानी, कौन सा दिन था, नहीं साथ में बोलो कौन सा दिन था, और पानी आ रहा है, मूसलाधार पानी आ, इतनी चिलचिलाती गर्मी थी मगर बादल भी आ गए, बिजली भी आ गई, बादल जमा भी हो गए, पानी बरसना भी शुरू हो गया। और दूसरा दिन कौन सा, शनिचर, पानी आ रहा है, फिर इतवार, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर अब जो दूसरी जुमा तक लगातार पानी आ रहा है। अब आपको मालूम है लगातार पानी आवे, हमारे पुणे में लगातार पानी आवे तो सैलाब आ जावे, लेकिन वहां खुली खुली जमीन की पानी आए जा रहा है, पानी आए जा रहा है, पानी आ जा रहा है। दूसरी जुमा को बाकायदा साहबा ने खजूर के छप्पर लगाए, क्योंकि जुमा तो होना ही है, लेकिन खजूर के छप्पर लगाए गए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा छप्पर छतरी की तरह, अम्ब्रेला की तरह लगाया गया कि हमारे नबी उसके नीचे खड़े होकर खुतबा देंगे। अब सारे सहाबा खजूर के छप्पर के नीचे जमा है और वो खजूर का छप्पर कभी टपकता है, कभी नहीं टपकता, कभी पानी आता, कभी नहीं आता, कोई भीग रहा है, कोई नहीं भीग रहा है, मजमा बैठा है और हमारे नबी खुतबा दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे नबी खुतबा दे रहे, बीच खुतबे में वही आए, कौन जो गए हफ्ते आए थे, और वही कपड़ा वही स्टाइल आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो।
آج ہمارے نبی نے فرمایا خطبہ روک دو، تم وہی ہو نا جو لاسٹ ویک آئے تھے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں آیا تھا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم بالکل خطبے کے ٹائم پر ہی آتے ہو، جلدی نہیں آ سکتے؟ کیا کام آنا؟ اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں، کبھی کسی کی لفٹ مل جاتی ہے تو سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، کبھی کسی کے گھوڑے پر بیٹھا، کسی کے اونٹ پر بیٹھا، کبھی چلتا آیا، کبھی راستے میں پانی بھرا ہوا تھا تو وہاں رک گیا. اللہ کے رسول بہت تکلیفوں سے آیا ہوں، تہجد کے وقت نکلا ہوں، لیکن جمعہ کے وقت میں آپ کے پاس پہنچا ہوں. اللہ کے رسول میرے کو معاف کر دو مگر میں آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا لاسٹ ویک گئے ہفتے تو آئے تھے، آج کیوں آئے؟ بند کروا دو. کیا کروا دو بند؟ ہم کو کیسا ہنسنا آیا؟ ہمارے نبی بھی مسکرائے، بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ پانی آتا ہے آنے دے مگر اسے گھاٹیوں میں پہنچا دے، اسے پہاڑوں میں پہنچا دے، اسے دریاؤں میں پہنچا دے، اسے صحرا اور جنگلوں میں پہنچا دے. اللہ پانی کی یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ رکھے، اس سے پہلے پانی ختم. پانی ختم ہوا وہ تو ٹھیک ہے بھائی، ہمارے نبی نے دعا مانگی پانی ختم، لیکن پونا میں اگر صبح میں بارش ہوئی ہو یا 2 دن پہلے بارش ہوئی ہو، آپ باہر جائیں گے تو کیچڑ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ گٹر بھری ہوئی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نالے بھرے ہوئے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو جمعہ پڑھ رہے تھے، خطبہ ہو رہا تھا، ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ہم کو تو ایسا ہی تھا کہ اپنے کپڑے اوپر کرنے پڑیں گے کیونکہ باہر نالا بھرا ہوگا، کیونکہ آئے تھے تو بہت پانی میں آئے تھے. تب باہر نکلے تو اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا پانی آیا ہی نہیں تھا. راستہ اتنا صاف شفاف راستہ کہ جیسے پانی آیا ہی نہیں تھا. اور ایک عادت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے بھائی، ہونا بھی چاہیے، علماء کا احترام بہت ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی عادت تھی جب جمعہ کی نماز ہو جاتی کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے، کوئی ہمارے نبی سے بولو معانقہ کرتے، کوئی ہمارے نبی کی پیشانی کو چومتے، کوئی ہمارے نبی کے ہاتھوں کو چومتے. بس جمعہ کی نماز مکمل ہو گئی اور صحابہ کرام نے ملنا شروع کیا. اور میں تو کہتا ہوں علماء جو ہے نا، علماء وہ نبی کا مشن لے کر چلتے ہیں. جیسے ابھی قاری الطاف صاحب کے بارے میں ہم نے سنا، دیہات گاؤں کلیا گئے اور 3,500 بچوں کو یہ ملت فاؤنڈیشن ان مکتبوں کو چلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، کہا گیا کن عالمن او معلمن او مستمیعن او محبن ولا تکن الخامسہ. حدیث پاک میں لکھا ہے عالم بن جا. کیا بن جا؟ عالم کہاں بنوں گا، اب تو گیا زمانہ عالم بننے کا. کیونکہ عالم کا کورس کسی کو پوچھو تو 10 سال کا بتاتا ہے، کم سے کم 5 سال کا. کہاں عالم بنوں گا؟ تو کہتا اچھا عالم نہیں بنا معلم بن جا. معلم یعنی سکھانے والا. تو جب عالم نہیں بنا تو معلم کیسے بنوں گا؟ جب سیکھا نہیں تو سکھانے والا. تو کیا ہمارے نبی پر قربان جاؤ، فرمایا کن مستمیعا. عالم نہیں بنتا مت بن، معلم نہیں بنتا مت بن، مستمیعا. علماء باتیں کرے اسے سننے والا بن جا، بولو اسے سننے والا بن جا. اچھا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت بزی، آئی ایم ٹو مچ بزی، میں نہیں جا سکتا مولانا کے بیان میں. تو فرمایا او محبا، عالم بھی مت بن، معلم بھی مت بن، مستمع بھی مت بن. کم سے کم علماء اور مسجد کے امام اور اذان دینے والوں سے محبت کرنے والا بن جا. کہا ولا تکن الخامسہ، 5واں مت بننا. عالم بن، معلم بن، مستمع بن، محب بن، 5واں مت بننا. تو صحابہ نے پوچھا 5ویں کا کیا مطلب ہے؟ کہا کسی اللہ کے ولی سے، حافظ سے، قاری سے، عالم سے، مفتی سے کبھی نفرت مت کرنا، ورنہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. وَلَا تَكُنَ الْخَامِسَ فَتُهْلِكَ، 5واں بنے گا تو تو برباد ہو جائے گا. تو میرے دوستو ہمارے آقا، بات اسی پر آ جائے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھائی؟ جمعہ کی. چلو سب سے ملاقاتیں ہوئی، معانقہ ہوا، محبت کی باتیں ہوئی. جب ہمارے نبی مسجد کے باہر گئے تو وہ کھڑے تھے اور وہ کپڑا ایک پہنے ہوئے کھڑے تھے. جب اب سننا بہت پوائنٹ کی بات ہے، وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گئے
اور کیا فرمایا معلوم؟ یا رسول اللہ انت تحکم علی السماء، اللہ کے رسول سمجھ گیا آپ تو آسمانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں. بولو بولو سبحان اللہ بولو. کیا فرمایا؟ انت تحکم علی السماء، میرے نبی سمجھ میں آ گیا آپ آسمانوں پر حکومت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ای حکومت علی السماء، کون سی حکومت میں نے آسمان پر کی؟ تاکہ سب نے دیکھا ایک ہفتے کا آ تو دوسرے ہفتے کا جا، یہ حکومت نہیں تو کیا. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا اس کو تم حکومت کہتے ہو؟ کہا ہاں، سب کو جمع کرو. اب ظاہری بات ہے مسجد کے باہر جمعہ کے بعد کتنے لوگ گھر چلے گئے، کتنے لوگ وہاں ہوں گے، جتنے تھے سب کو جمع کیا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا یہ کہتے ہیں میں آسمان پر حکومت کرتا ہوں. ایک ہفتے میں نے کہا پانی آ تو پانی آ گیا، دوسرے ہفتے میں نے کہا جا تو چلا گیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ اس نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. اللہ، ہم نے تو سبحان اللہ کہا. ہمارے نبی فرماتے اس نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. کہتا ہے آپ آسمان پر حکومت کرتے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا آسمان کی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے آسمان اور زمین کی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں مصطفیٰ، میں مجتبی، میں مرتضی، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی، میں سارے نبیوں کا نبی. اللہ نے یہ دستور بنایا ہے کہ میں کہتا جاؤں گا وہ کام ہوتا جائے گا، کیونکہ زبان میری ہوگی کلام اللہ کا ہوگا. زبان میری ہوگی فیصلہ. میرے پیارو زبان نبی کی، فیصلہ. آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں بھائی، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے بولو نا، نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آواز سے بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا. کرو نا، کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ہم لوگوں کو تو یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ بہت پسند ہے. اب پہلے کرکٹ تھا، اب تو فٹ بال کے بھی دیوانے ہو گئے ہیں. کون کھیلتا ہے رات کو 2 بجے تک یوں دیکھتا ہے. ایک میرا دوست وہ رات کو 2 بجے میرے کو ملا، میں بیان کر کے آیا. میں نے کہا کہاں سے آیا؟ تو پہلے تو بتایا نہیں کیونکہ میرے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہے وہ میں فٹ بال کا فائنل تھا نا وہ دیکھنے گیا. میں نے کہا ریڈ کارڈ اور گرین کارڈ کب دیتے، یلو کارڈ کب دیتے، تیرے کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. میں نے ایک دیا اس کو. میں نے کہا باولا پھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کتنے بھی یہ قاری الطاف سب نے ٹوپی پہنی ہے. ہاں بولو. میرے کو پہنائیے. پہنی نہیں ہے میرے کو، کیونکہ ابھی ٹوپی اتارو نا. ہاں میں نے دیکھا پونا میں کیا ہیئر اسٹائل ہے. واہ، لوکنگ سو ہینڈسم، لوکنگ سو اسمارٹ، چارمنگ فیس. ہاں میں نے دیکھا یہاں بال نہیں ہے، یہاں بال. یہ علاقہ یتیم، ملت فاؤنڈیشن اس کا خیال رکھے. یہ بیوہ سے بھی گیا گزرا ہے. یہاں بال نہیں، بولو یہاں یتیم. اچھا اس طرف دیکھو تو یہاں بھی بال نہیں. ایسا لگتا ہے یہاں سے غریب. اور پیچھے دیکھو تو پیچھے بھی بال نہیں، زکات کا ڈبہ. اور اوپر دیکھو تو بال ہے. یہ بالکل پونا کے بیچ میں. یہ کون سی جگہ؟ کونڈوا. ہاں اس میں باقاعدہ بائک لے کر آئے گا اور زور سے بریک مانگے گا اور وہ کرے گا. وہ لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہوگی کارٹون سے کون شادی کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ ایسا بال لٹکے ایسے رکھتا جیسا وہ کڑک مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر. ہمارے نبی کے بال ایسے تھے. نہیں بولو نا ایسے تھے. وفرا لما جمہ. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتاؤں گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وفرا لما جمہ.
یا تو پھر سب بال اپنی جگہ پر کیسے ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے. میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کسی کا مرتبہ نہیں ہے. ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا، بولو رات کا سناٹا، اندھیرا اندھیرا ہو گیا، بولو اندھیرا اندھیرا ہو گیا، اندھیرا اندھیرا ہو گیا. حضرت علی دوڑے دوڑے آئے، حضرت علی دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میری عصر کی نماز باقی. میری کون سی نماز باقی؟ ہمارے نبی نے فرمایا عصر کی نماز چھوڑ دی، اندھیرا ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، بلکہ مغرب کا وقت بھی آگے بڑھنے لگا اور تمہاری عصر کی نماز باقی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے چھوڑا نہیں عصر کی نماز، آپ نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا اور آپ نے کہا تھا رکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، بس یوں جاؤ اور یوں کام کر کے آؤ. اس میں میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا میں نے جو کام کے لیے بھیجا تھا اس کے لیے عصر کی نماز قضا ہو گئی. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پورا مجمع ہمارے نبی وہ 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 نبی. حضرت علی موجود ہے، 1400 صحابہ موجود ہے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ہمارے نبی نے فرمایا عین علی، علی کہاں؟ حضرت علی وہی پہ کہا یاؤ. پڑھو کس نے کہا عصر کا وقت ختم ہوا؟ سورج ابھی بھی ہے، پڑھو عصر کی نماز پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر. کون سی نماز؟ عصر کی. اور رو رہے ہیں حضرت علی، رو رہے. کیوں حضرت علی رو رہے ہیں؟ کیونکہ میری وجہ سے نظام بدل گیا، آج ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. حضرت علی رو رہے. اب ایک دیہاتی وہاں پر تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ مبارک کے اشارے سے، بلکہ انگلی مبارک کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، اب جائے گا کب؟ آ تو گئے، جائے گا کب؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھ، علی سے پوچھ نماز کب ختم ہوگی. علی سے پوچھ نماز کب ختم ہوگی. میرے پیارو ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے نبی سے. ایک بات آئی ہے تو بات بتا دو. کب تک کا وقت میرے کو بولا آپ نے؟ 9:30 نا. بس میں ختم کروں گا 9:30 پر انشاءاللہ. لیکن یہ 3 باتیں کرنا ہے، بولو کرنا ہے نا انشاءاللہ. جس میں پہلا کام مصطفیٰ کا دامن. ایک مرتبہ آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، کلیم اللہ کا دامن. ایک نبی گزرے حضرت موسیٰ. کون؟ وہ پہاڑ پر گئے. پہاڑ پر جاتے تھے نا، کس سے بات کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ کو کیا مزہ آتا ہوگا. آج ہم کو کوئی اگر چاہنے والا بات کرے تو موبائل پہ رات کے 2 بج جاتے، ہے یا نہیں؟ ہاں کوئی گرل فرینڈ بات کرے. ہمارے یہاں ماں کا فون آتا نا، سگی ماں کا فون. ہیلو، میں آؤں گا، میں آ جاؤں گا، تم فکر مت کر، کھانا کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا میری مرضی. اور گرل فرینڈ کا فون آیا تو ہیلو کہاں ہے تو؟ دیکھو سر میں دکھتا تھا، ابھی دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھانے؟ تیرا باپ کھلانے والا ہے. تو کوئی چاہنے والے کا فون آتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. تو حضرت موسیٰ کو کتنا مزہ آتا ہوگا. وہ موبائل پر بات ہوتی تھی ڈائریکٹ اللہ سے، اور نیٹ ورک کا پرابلم، وہ یہ ایرر. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي
فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو یہ پہاڑ پر آئے, کبھی میں ان سے باتیں کروں کبھی یہ مجھ سے باتیں کرے, میں سوال کروں یہ جواب دے میری توفیق سے, یہ جواب دے تو میں سوال کروں. اللہ فرماتے میری ذات سے بڑھ کر کوئی ذات ہے. ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے, صبح سے رات تک بات کی. کتنا؟ بہت لمبا واقعہ ہے, میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. صبح سے رات تک. جب رات ہو گئی نا, اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بہت دیر ہو گئی نا, بہت دیر ہو گئی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت دیر ہو گئی, اور آج میرا کمال, میرا شرف, میری عزت, میری کرامت, میری شرافت کہ میں اللہ سے صبح سے رات تک بات کر رہا ہوں, 12 گھنٹے بات ہو گئی. اللہ نے فرمایا آج تمہیں ٹرافی دے رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. اگر کوئی کسی کو ٹرافی دے یا پھول دے, یہ ابھی میرے کو کہاں لے گئے تھے آپ لوگ مولانا خباب؟ اشوکا, ہاں وہاں جہاں بھی لے گئے تھے میں نے دیکھا وہاں پھول رکھا ہوا تھا, گلدستہ. وہ کس کے لیے تھا؟ میرے کو تو نہیں دیا. حالانکہ میں اتنی لالچ بھری نظر سے دیکھ رہا تھا نوید بھائی, اتنی لالچ ہے, ابھی دے گا ابھی دے گا. کیوں مانگے؟ میں سوچا کل لے جاؤں گا, میری بیوی کو دوں گا, اپنے کو کہاں خریدنے کا ہے. بھول گئے نا, اب اپنی بیوی کو دے دینا, اب کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر, اللہ نے فرمایا میں تمہیں ٹرافی دینے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش, اللہ کیا دیں گے آپ مجھے, کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا نام تمہارا؟ تو کہا موسیٰ. کہا آج سے میں تمہیں کہوں گا کلیم اللہ. کیا کہوں گا؟ کلیم اللہ, جو اللہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے خوش پہاڑ سے اتر گئے, اللہ میں کلیم اللہ, اللہ میں کلیم اللہ, اللہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے اترے, پھر پہاڑ پر وہ لے جانے والا اللہ. کہا اللہ اب میرے کو جو ٹرافی ملی ہے, لقب ملا ہے کلیم اللہ, اب اس کے آگے تو کوئی نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں, میرے آخری مصطفیٰ آئیں گے, بولو امام الانبیاء آئیں گے. ان کا کیا لقب ہوگا؟ حبیب اللہ. ارے بولو کیا ہوگا؟ آواز نہیں آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا what is difference between کلیم and حبیب؟ اللہ کیا فرق ہو گیا؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب. اللہ میں کلیم اللہ, آنے والے حبیب اللہ. کلیم اللہ میں بھی تیرا نام کلیم اللہ, حبیب اللہ, دونوں جگہ تیرا نام ہے. فرق کیا ہوا؟ میں کلیم اللہ, وہ حبیب اللہ. اللہ نے کہا بگ ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب. اللہ نے کہا بہت بڑا فرق ہے, فرق الجلیل بین الکلیم والحبیب, بہت بڑا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر پہاڑ پر تھے. کہا اللہ بتانا فرق کیا ہے؟ میں آنے والے, بولو نا میں آنے والے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بہت بڑا فرق ہو گیا. تم ساتھ میں بولو تم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کلیم اللہ, آنے والے حبیب اللہ. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے, حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو مصطفیٰ کا دامن. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے, حبیب اللہ وہ ہے جس سے اللہ خود محبت کرے, جس سے اللہ محبت کرے. ہم محبت, میرے پاس وقت بہت کم ہے ورنہ بہت کچھ بولتا, ڈرگس پہ بولتا, شراب پہ بولتا, ایم ڈی پر بولتا, بہت بولتا. لیکن اتنی بات میں آپ کو ضرور کہوں گا, معاف کرنا ہم لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے. صرف اعلان کرنے بولو, اعلان کرنے کے لیے تیار ہے مصطفیٰ کا دامن. پکڑا کب؟ پکڑا کب؟
بہت چلا چلا کر ہم کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی اعلان نہیں ہوگا. معلوم ہے ایک مرتبہ میرے گھر کے نیچے اعلان ہو رہا تھا, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں اس وقت چوتھے مالے پر رہتا تھا, میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے بھی کہا علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میری بیوی آئی مجھے کہتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم صحیح ہے, کسی کا بھی دامن تھام لے, جنت تک تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہو, چاہے مصطفیٰ کا دامن ہو, علی کا دامن ہو. آپ کو حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتاؤ, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ ہماری محبت کا کیا معاملہ ہے. اب میں جتنی بات کر سکوں اتنی کروں گا, باقی نہیں کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قاری الطاف یہ مشہور ہے کہ جب وہ نکلتے تھے نا اپنے گھر سے, بازار جاتے تھے یا مسجد جاتے تھے یا کہیں رشتے دار کے یہاں جاتے تھے, حضرت علی کا معمول تھا نکلے گھر سے نبی کی سنت کو زندہ کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو کیا کرتے جا رہے؟ سلام سلام. کون؟ حضرت, آواز نہیں آ رہی, کون کیا کرتے جا رہے؟ سب کو سلام. سب, یہاں تک کہ بچے کھیلتے ہوتے وہاں بھی حضرت علی سلام کرتے تھے, کیونکہ ہمارے نبی بھی بچوں کو سلام کرتے تھے. ارے بولو, ہمارے نبی بھی بچوں کو, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان, ہمارے نبی بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. اور اللہ نے ہم کو بھی حکم دیا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والوں جب گھر میں جاؤ تو, اپنے گھر میں جاؤ تو بھی ہم لوگ اپنے گھر میں نہیں سلام کرتے. اور کوئی بولے نا کہا ابھی اپنے گھر میں ہمیں تو کائے کا سلام کرنے, حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے گھر میں جاؤ تو کیا کرو, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گھروں میں جاؤ تو پہلا کام کیا کرو. اچھا, اگر تالا کھولے تو سلام کرنے کا, کیونکہ اندر تو کوئی ہے ہی نہیں. ارے بولو, اندر تو کوئی ہے, پھر بھی آیا حدیث میں تالا کھولو تو بھی سلام کرنے کا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو حضرت میں بات کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کو کیا کریں سلام. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما. حضرت علی آئے اور آ کر بیٹھ گئے, سلام نہیں کیا. ارے بولو سلام, جبکہ حضرت ابو بکر کو معلوم ہے کہ علی کا دستور ہے سب کو سلام سلام سلام, اور ابھی تو حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلام نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا انہوں نے سلام نہیں کیا, میں سلام کروں. حضرت ابو بکر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو حضرت علی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب باتیں ہونے لگی حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان. لیکن حضرت ابو بکر کو کھٹکا لگا کہ علی نے میرے کو سلام کیوں نہیں کیا. بولو نا, علی نے میرے کو سلام, جو سب کو سلام کرتے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. خیر بات چیت ہو گئی. دیکھو کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے نبی سے محبت کرنا, سلام کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام نہیں کیا, حضرت ابو بکر نے سلام کیا, جواب ہو گیا, باتیں ہو گئی. حضرت ابو بکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول, عجب ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ علی آئے, میرے کو سلام نہیں کیا. معاملہ کس کے دربار میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معاملہ چلا گیا. کیا فرمایا کہ وہ علی آئے اور بولو میرے کو سلام. ہمارے نبی نے فرمایا علی نے تم کو سلام نہیں کیا, حالانکہ کرنا چاہیے. الماشی علی القائد, حضرت علی چل کر آئے تھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے, اور چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھنے والے کو کیا کرے, سلام کرے, اور تم کو سلام نہیں کیا. بلاؤ حضرت علی کو, بلاؤ. بولو یہ معاملے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. ہمارے نبی نے فرمایا اما سلمتا, آپ نے سلام نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, آپ چل کر آئے, آپ نے سلام نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. پورے پونے والوں سنو, حضرت علی رو پڑے اور روتے روتے کہا رأیت البارحۃ فی المنام الجنہ, کا اللہ کے رسول کیسے سلام کرتا, کل رات کو میں سویا تھا, میں نے خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان. حضرت علی فرماتے رأیت البارحۃ, کل رات میں سویا تھا, میں نے خواب میں, تو میں نے خواب میں پوچھا یہ جنت کس کو ملے گی, تو اعلان ہوا الذی یبدأ بالسلام, جو پہلے سلام کرے گا اسے جنت ملے گی. میں نے جان بوجھ کر ابو بکر کو سلام نہیں کیا تاکہ ابو بکر جو رات کو جنت دیکھا وہ مجھے نہ ملے, تمہیں نصیب ہو جائے. رات کو جو میں نے جنت دیکھا وہ مجھے نہ ملے, تمہیں مل جائے. ایسی محبت ہم لوگ کرتے.
किसी का कर्जा लेने आएगा ना किसी से, ये हमारे पूना वाले, हाँ जब कर्जा लेने आएगा ना, हाँ, हाँ मेरी माँ बहुत बीमार है, हाँ मेरे को डॉक्टर का बिल चुकाना है, 15,000 का बिल है, तो हम पूछते भी है 15,000 कब देगा, तब बस महीना पूरा होगा या 1.5 महीना पूरा होगा ना, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके तुमको पैसा दे दूंगा। हमने 15,000 रुपया दे दिया, आज 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, और उसको बोलो ना वो मेरा 15,000 कोई खा जाएगा क्या तेरा पैसा, नहीं दिया नहीं दूंगा, क्या वो खा लेगा, बोलो ये हमारा जवाब होता है। हालांकि वो 15,000 2 साल हो गए, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे, उनके घर में लैपटॉप आ गया, उनके घर में कंप्यूटर आ गया, बीवी का सैंडल आ गया, बीवी का पर्स आ गया, बीवी का पार्लर का सामान आ गया, अरे मेरे दोस्तों बहुत सारा सामान आ गया, लेकिन वो 15,000 जो कर्जा हमारे दिल में है वो अदा, और हम सोचते क्या हुआ, हाँ मैं भी बोलता हूँ क्या उखाड़ लेगा, कोई क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे किसी उम्मती का इंतकाल हो जाए और उसके ऊपर कर्ज बाकी हो और वो कर्ज दे सकता हो फिर भी वो कर्ज अदा न करे, हमारे नबी फरमाते कसम परवरदिगार की अगर मैं हूं तो उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा हूं, मैं उसके जनाजे की, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बात समझ में, रुमाल दे रहा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि मैं उसके जनाजे की, हाँ अगर कोई मजबूर है, भाई मैं जानता हूं जैसा हमारा मिल्लत फाउंडेशन काम कर रहा है, अगर कोई बहुत मजबूर है कि बेचारे के पास है ही नहीं, उसके घर में खाने पीने के लाले हैं, तब तो कुरान करीम कितना प्यारा है, कुरान करीम कहता है उसका कर्ज अदा कर देना, 15,000 है उसको कह दे जान दे 15 मत देना, मेरे को 7 दे देगा तो भी चलेगा, बताओ अल्लाह राजी हो जाएगा कि नहीं, और अल्लाह कहता अगर तू मालदार है एक बार अपनी जबान से कह दे जा मैंने तेरे को माफ कर दिया, उसके बदले में अल्लाह तुझे माफ कर देगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, तो पूरा मजमा एक साथ में बोले मुस्तफा का दामन, बस मैं 2 बातें करके बात खत्म करूंगा, पहली बात हो गई बोले मुस्तफा का दामन, मेरी आवाज से बोले मुस्तफा का दामन। एक और बात बोल रहा हूं, देखो ताबीज दे रहा हूं, ताबीज चाहिए आपको, मुफ्त में फ्री, नगर सेवक आपसे पूछ रहा हूं, बहुत प्यारी, ये ताबीज का क्या मामला है मालूम है, ताबीज का मामला, मैं एक मरतबा ताबीज दे रहा था, एक जवान मेरे पास आया, सुनना बहुत पते की बात है, एक जवान मेरे पास आया, रोए रोए रोए, मैंने कहा भाई क्या क्या हुआ क्या, तो वो मैंने कहा देख तू रोना बंद कर, क्योंकि तेरे रोने में कम से कम 4 मिनट चली जाएगी, 4 मिनट में मैं 4 पेशेंट को देख लेता और तेरा रोना इतना बड़ा रोना तेरा, तो कहता है कारी साहब आप समझता है, मैंने कहा मैं समझू कैसा, तू बोलेगा तो मैं समझू ना क्या हुआ, तो मेरे को कहता है ओ मेरी बीवी भाग गई, बोलो बोलो तुम्हारी थोड़ी भाग्य का, बहुत टेंशन नहीं, बोलो ना मेरी बीवी भाग गई, मैंने कहा कब भाग गई, कहा 3 महीना का, मैंने कहा फोन कर मोबाइल पर, कहा ब्लॉक कर दिया है, मैंने कहा उसके माँ बाप को फोन कर, कहा उसके माँ बाप मेरे को जेल की धमकी कोर्ट की धमकी देते हैं, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे को कहता है इसीलिए तो मैं आया हूँ, मैंने कहा कितने महीने हो गए, मेरे को कहता है कारी साहब मैं कितनी बार बोलूं 3 महीना हो गया आती नहीं, 3 महीना हो गया आती नहीं, मैंने कहा 35 साल हो गए जाती नहीं, मैं ताबीज तेरे पास से लूं कि तेरे को दूं, उसको हंसाता रवाना कर दिया, लेकिन आज मैं आपको ताबीज दे रहा हूं पूना वालों को, थोड़ा टाइम में 5 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन आज मैं आपको ताबीज देकर जाता हूं और कसम खाकर कहता हूं कि अगर 2 चीज हमारे पास आ गई, एक तो मुस्तफा का दामन, कौन कौन तैयार है, दोनों हाथ ऊपर करे बोलो मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन, मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते, जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते, हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे ना। बहुत सारे बैठे, एक अजीबो गरीब है कारी अल्ताफ, दाढ़ी अल्लाह ने ऐसा रखा है, इतना खूबसूरत बनाया, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन, इंसान, भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन, इंसान, और अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी, औरतों को, पुणे में औरतों को दाढ़ी आई, अरे बोलो आई,
معلوم ہوا مردوں کو داڑھی آتی ہے, عورتوں کو نہیں آتی, جس کو آوے وہ آگے کچھ نہیں بولوں, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک کام کے لیے تیار ہے, میں دیکھو تعویذ دے رہا ہوں, اب پھٹافٹ جواب دو گے انشاءاللہ. 4 پرابلمس. کتنے پرابلمس؟ میرے پورا مجمع بولے کتنے پرابلمس. اب آپ کو ہے یا نہیں ہے وہ آپ سوچنا, لیکن ہے کچھ پرابلم ہے, بلکہ میرے کو تو لگتا ہے 4 پرابلم ہے. سب سے پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نا, باپ بیٹے کا, ساس بہو کا, ننن کا, دیورانی کا, جیٹھانی کا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا, ہوتا کہ نہیں؟ ارے بلکہ یہ ہم لوگ, میں صحیح کہتا ہوں, ہم مرد لوگ اتنے پریشان ہیں. لوگ کہتے ہیں مرد ہے آزاد ہے, نہ, یہ مرد بہت پریشان ہے, کیونکہ یہ گھر میں جاوے نا, چلو وہ گھر میں ادھر وہ کونے میں ماں بیٹھی ہے, ادھر ہماری بیوی بیٹھی ہے, یہ گھر میں انٹر ہوا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ادھر ممی ادھر بھی وائف, کہاں جائے گا؟ ارے بولو نا, کہاں جائے گا؟ چلو آپ کی بات مانا, گیا امی کے پاس. کس کے پاس گیا؟ امی کے پاس. امی آپ کا سر تو نہیں دکھتا؟ ممی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے بچہ نے دوا پی لی نا. 15 منٹ ماں کے پاس بیٹھا, اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ ایسا تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا تھوبڑا چڑھا. اور اپن جا کے پوچھیں گے کیا ہوا, صبح تو بہت خوش تھی, ہنستے ہنستے میں گھر سے گیا تھا, ابھی کیا ہو گیا؟ تو جو بولتی نا, وہ جو جواب دیتی نا, وہ جواب دیتی ہے, ہاں بس تم کو دیکھو, ہاں جھاڑو میرے کو مارنے کا, پوتا میرے کو مارنے کا, برتن میرے کو مارنے کا, کپڑے میرے کو دھونے کا, بچوں کو اسکول بھیجنے کا, بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کا. اب گھر پہ آئے تو سیدھا ماں کے پاس گئے, پہلے آ کے بیوی کو پوچھو تو صحیح کہ طبیعت کیسی ہے. ماوریا جب دیکھو جب ماں کے پاس, جب دیکھو جب ماں اتنی پیاری تھی تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر کیا کرے گی معلوم ہے؟ ہم کھانا مانگیں گے تو دیں گے, اور اس کو بولیں گے تو کھا, میرے کو نہیں کھانا, حالانکہ کچن میں دبا کے. اچھا, اب رات کو سوئیں گے نا تو جان بوجھ کے اگر ہم ادھر مڑ کے سوئیں نا تو وہ ادھر مڑ کے سوئیں گے. ہاں, یہ شوہر ادھر, اور یہ اب رات کو نیند میں بھول میں یوں ہاتھ لگ گیا تو ارے کیا ساری الطاف ہوتا ہے نا ایسا؟ ہوتا ہے بھائی, ہوتا ہے, سب کے گھر میں ہوتا ہے. تو بولو نا, سب سے پہلے کون سا پرابلم ہے؟ گھر کا پرابلم. دوسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. کمائی دھمائی ہوتی ہے, مگر جو پیسہ اور برکت دکھنا چاہیے وہ برکت نہیں. بتاؤ اس کے لیے پریشانی نہیں کرے. ایک میرے پاس آیا, میرے کو آ کے کہتے ہیں مولانا تعویذ دینا برکت ہو جاوے. تو میرے کو تو بہت پریکٹس ہے, میں نے یوں کاغذ نکالا, یوں لکھا, یوں دیا. میں دیا تو میرے کو کہتا نہیں چاہیے. میں نے کہا ایک تو میں نے اتنی محنت سے بنا کے دیا اور نہیں چاہیے, تو کہتا ہے اتنی چھوٹی دے گا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دے نا, دیوار پہ لگتا ہوں تو بڑی. میں نے کہا اللہ کا بندہ, بڑی تعویذ سے برکت ہوتی نا, میں گھر میں کلر نہیں کرواتا, تعویذ کے پیپر لٹکاتا, برکت نہیں لیتا کہ تیرے کو دیتا. تو 2 پرابلم ہو گئے, ایک گھر میں, ایک برکت. تیسرا پرابلم سب کو ہے, میرے کو بھی, آپ کو بھی ہے, میرے دوستوں بہت بڑا پرابلم ہے. موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ارے بولو نا, موت کے وقت کلمہ ملے گا؟ کیونکہ اللہ فرماتے جس کو چاہوں گا دوں گا, جس کو چاہوں گا گناہوں کی نحوست میں چھین لوں گا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین. اللہ فرماتے میری مرضی کلمہ دو یا ہاں. میرے دوستو, ہندی, کف سیرپ, شراب, نماز کا چھوڑنا, قسم اللہ کی, یہ سب وہ گناہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ چھین لیا جاتا ہے. قاری الطاف, میں کیسے آپ لوگوں کو کلمے کا کہوں, کیسے کہوں میں آپ لوگوں کو کلمے کا؟ کیونکہ میں خود نو مسلم, میں جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر میں کلمہ نہیں. یہ ہمارے حیدر بھائی, ہمارے رشتے دار بیٹھے, یہ بھی بغیر کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے, میں بھی بغیر کلمے والے گھر میں پیدا ہوا. ہم نے ہمارے گھر میں ماں کو, ہمارے گھر والوں کو آگ کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. بہت بعد میں ہم کو ایمان ملا. اب ڈر لگتا ہے, قسم اللہ کی بیان کرنا بہت آسان ہے, لیکن اندر اندر بہت ڈر لگتا ہے. یہ جب آیت پڑھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے. تم لوگ تو بہت اچھے ہو, تمہارے ابا نے کلمہ پڑھا, تمہارے دادا نے کلمہ پڑھا, تمہارے پردادا نے کلمہ پڑھا, ہم تو بغیر کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے. ڈر لگتا ہے اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا یا نہیں دے گا. کتنے پرابلم ہو گئے. اور چوتھا پرابلم بہت بڑا ہے. اللہ فرماتے قیامت میں اعلان کروں گا,
کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ نے تو اعلان کر دیا، فرما دیا فریقٌ فی الجنہ وفریقٌ فی السعیر۔ اللہ فرماتے کچھ لوگ جنت میں، کچھ لوگ، ہم کہاں جائیں گے؟ میرے دوستو 4 پرابلم آج حل کر کے چلیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی نا عشاء کی نماز، میں بھی آپ کے ساتھ میں عشاء پڑھوں گا، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھوں گا، آپ سب کی ملاقات کروں گا، کرو گے نا ملاقات؟ مگر ڈسٹرب نہیں کرنا، کسی کا موبائل چھیننا نہیں، کسی کا پرس کے اوپر ہاتھ مت رکھنا، لائن میں آنا، لائن میں ملاقات کرنا، میں سب کی ملاقات کروں گا، کیونکہ جب میں آیا نا پونے کے اندر، اتنا جلدی گاڑی میں سے اترا، بہت سارے لوگ میرے کو ملنے کے لیے تھے، وہاں یہ بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن میں نے کسی سے ملاقات نہیں کی، میں نے کہا خود سے ملاقات کائے کو کروں گا تو سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ، تو میں آپ سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ، لیکن سمجھ لو 4 پرابلم کو حل کیسے کرنا۔ پہلا پرابلم کیا تھا؟ گھر کا، دوسرا روزی میں، تیسرا موت کے وقت کلمہ ملے گا، اور چوتھا جنت میں لے جہنم۔ اب سنو، یہ 4 پرابلم لے کر آخری بات، ایک صحابی آئے اور آ کر کیا کہا؟ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، میری روزی میں برکت نہیں ہے، اور فرمایا کہ مجھے پتا نہیں موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہ ملے گا، مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ ہمارے نبی تھوڑی دیر خاموش ہوئے، اس کے بعد ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اور فرمایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا۔ بولو اللہ ہمارے گھر کے جھگڑے کو، جب گھر میں جائیں گے نا، امی کے پاس جائیں گے، امی کہے گی بیوی کے پاس جا، وہ بیچاری کام کرتی ہے، بیوی کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ماں کے پاس جاؤ، گھر میں بڑی ہے، ہم سوچیں گے اللہ کیا ہو گیا، اللہ کہیں گے تیری نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ چھپر پھاڑ کے حلال روزی عطا کرے گا۔ اللہ فرماتے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزی مانگنے مت آنا، ہم روزی تیرے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ بولے سبحان۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم نماز پڑھ لے، چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، دیکھو شروع ہم نے شروع کیا تھا، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کے، ساتھ میں بولو نماز سے بڑھ کے کوئی، جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ شروع میں ہمارا سوال تھا، ابھی جواب آ گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 8ویں جنت کا نام اللہ ہم کو نصیب کرے گا، شرط ہے کہ ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز پڑھ، بولو سب پڑھیں گے، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، میں نے پورا مجمع بولو انشاءاللہ، بولو کل کی فجر بولو انشاءاللہ، بلکہ کل کی فجر کہہ کے بولو آج کی عشاء بولو انشاءاللہ، اور موت کی عشاء بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، کس کے سامنے وعدہ کرو؟ کس کے سامنے؟ نبی کا صدقہ، اللہ کے واسطے پھر مت جانا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے ملت فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کا، جناب زاہد بھائی جو یہاں پر بیٹھے ایئرپورٹ سے میرے ساتھ میں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئندہ میں آؤ تو میرے کو بھی ایک دے دینا ہے، ہمیں بھی تو دلہا لگو نا، گھر جاؤ تو نہیں مت دے گا، تو بیوی کو ڈاؤٹ ہوگا پونا شادی کر کے آیا ہوا گھر میں جلا۔ چیئرمین ہمارے حاجی نوید صاحب اور جنرل سیکریٹری ہمارے حافظ خباب، یہ بھی صوبہ آیا تو اتنا سیدھا سادہ ہے، اور ابھی دیکھو شادی ہو گئی، بچے ڈرتے ہو۔ ہمارے حافظ خباب صاحب، قاری الطاف صاحب یہاں ماشاءاللہ، اور تمام ذمہ دار حاجی توصیف صاحب، اور بھی جتنے بھی ممبران ہیں ملت فاؤنڈیشن کے، سب کو بہت بہت مبارکی۔ جو کام میں نے دیکھا واقعتاً یہ کام وہ ہے جو ملت فاؤنڈیشن کام کرتا ہے، اور جو ہمارے کون حافظ عبد الحمید صاحب نے جس طریقے سے اور حافظ خباب نے جس طریقے سے ملت فاؤنڈیشن کو سمجھایا، میں نے ابھی ان کو ایک جگہ پر کہا، میں نے کہا جنت نہیں ملے گی، جنت الفردوس بولو نہیں ملے گی۔ یہ وہ کام ہے جس پہ اللہ کہتا میرا بندہ
जन्नत काय को मांगने आया, मैं तेरा बन जाऊंगा तू मेरा बन जाएगा। जन्नत पैदा करने वाला अल्लाह मिलेगा। अल्लाह मिल्लत फाउंडेशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारे नगर सेवक और जितने लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और अभी ईशा की नमाज का कारी अल्ताफ सब यहाँ के इमाम सब ऐलान करेंगे, मैं भी जमात के साथ ही ईशा पढ़ूंगा। कोई अभी मुलाकात नहीं करेगा, सब सुन्नतों में लग जाए, वजू में लग जाए, इस्तिंजे में लग जाए। ईशा के बाद इसी तरह कुर्सी लेकर मैं बैठ जाऊंगा, एक एक आते जाएंगे और मुलाकात करते जाएंगे, ठीक है ना। खाना किसके यहाँ पर है? आपके घर पर है। बोलते ना बीवी को देर होगी, नहीं तो बंद नहीं कर दे रहे। कुछ नहीं, मत खिला, मैं हमारे हैदर भाई के वहां चला जाऊंगा खाना खाने के लिए। अल्लाह ताला आप सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। और सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।